بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال اللہ تعالی قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ حاضرین، اللہ رب العالمین کی تعریف، کبریائی، بڑائی اور اللہ رب العالمین کی ہر طرح کی حمد و ثنا کے بعد اس کے تمام نبیوں پر اور خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین خوب اور بہت زیادہ درود و سلام نازل کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے تمام صحابہ، آپ کے تمام ساتھی جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ رب العالمین کہ ان پر رحمتیں ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین، تابع تابعین، ائمہ کرام اور قیامت تک آنے والے تمام اللہ کے صالحین پر اللہ کی طرف سے رحمت، برکت اور نصرت نازل ہو۔ جیسا کہ آپ اچھی طرح اس بات سے واقف ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر عقیدہ کلاس کے پرپس سے، مقصد سے جمع ہوئے ہیں، اور میں صرف ایک آیت پڑھ کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا پچھلے درس کے بعد سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الذاریات کے اندر، جو آیت کی آپ نے اس سے پہلے کے کلاس میں یہاں بورڈ پر لکھی دیکھی ہوگی کہ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ میں نے تمام انسانوں کو اور تمام جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کریں، یعنی کسی کو بھی میری عبادت میں شریک نہ کریں، وہ چاہے انسان ہو یا جنات ہو۔ ان سب کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ کا یہی مقصد تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی توحید کے لیے، اسی مقصد سے پورے انسان اور پورے جنات کو پیدا کیا۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مقصد کس قدر عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اسی کو سیکھنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ تو اس سے آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہاں پر جمع ہونا اور اس کے لیے کتنا زیادہ ہم کو دھیان دینا چاہیے اور اس کی کتنی ویلیو ہے، اس سے ہم اور آپ اندازہ لگائیں۔ تو ہم اس سے پہلے کے جو درس میں آپ کے سامنے بات آئی تھی اسی کو کنٹینیو کریں گے اور ایک بہت ہی اہم پوائنٹ آپ کے سامنے بتلائیں گے۔ آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، اسلام کو آپ نے جتنا بھی سمجھا ہوگا، جتنا بھی پڑھا ہوگا، جتنا بھی سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا اسلام ہر طرح کی اچھائی کو کرنے کے بارے میں بتلاتا ہے، اور کچھ کے بارے میں باقاعدہ حکم دیتا ہے، ضروری قرار دیتا ہے، اور کچھ ضروری نہیں ہے لیکن ان کو بھی اسلام نے بتلایا ہے کہ ہر وہ اچھا کام جس کو اسلام نے اچھا کہا ہے وہ تمہیں کرنا ہے، اسلام کو ماننے والوں کے لیے۔ اور ہر طرح کی برائی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی برا بنایا ہے، ہر اس برائی سے اللہ نے روکا ہے، کچھ سے بہت سختی کے ساتھ روکا ہے اور کچھ سے تھوڑا نرمی کے ساتھ روکا ہے۔ لیکن آپ اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ جتنے بھی کام اللہ تعالیٰ نے اچھائی کے اسلام نے بتائے ہیں، اللہ نے بتائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اسلام نے بتائے، ان میں سب سے اوپر جو اچھا کام ہے یا سب سے بڑا جو عمل صالح ہے یا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو پسند کرنے والا، جو اللہ کو پسند آنے والا نیک عمل ہے، وہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کون سا عمل ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ یعنی جتنے بھی اسلام نے کام بتائے، توحید، بارک اللہ فیکم، صحیح جواب ہے بالکل۔ اور اسی کے اپوزٹ
جتنے بھی کاموں سے اللہ نے انسان کو روکا ہے، جتنے بھی کام، وہ کتنا بھی برا ہو، ان میں سب سے برا، سب سے ڈینجرس کام وہ کون سا ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے؟ شرک۔ بارک اللہ فیکم۔ آئیے ہم اس کو دلیل کے طور پر سمجھتے ہیں، لیکن دلیل لکھنے سے پہلے اس بات کو میں ضرور کہوں گا کہ یہ بات صرف کہنے کی نہیں ہے۔ جو ابھی ہم نے پوائنٹ سمجھا ہے کہ سب سے بڑا نیک عمل جو اللہ کو سب سے پسندیدہ ہے وہ ہے توحید، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو ناپسند ہے، جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غضب آتا ہے، وہ کام ہے شرک۔ تو اس کو ہمیں اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی پر، اپنے گھر کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے فرینڈشپ سرکل کے اندر، اپنے جو بھی ریلیشن ہے ان کو یہ بات بتانی بھی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ آئیے میں اس پوائنٹ کی دلیل کے طور پر آپ کے سامنے ایک آیت لکھنے جا رہا ہوں۔ سورۃ الانعام کی 162 اور 163 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت کو نوٹ کریں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس آیت کی اچھی طرح ایکسپلین کو سمجھیں گے اور اس کو یاد کریں گے۔ آیت ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین۔
اب اس آیت کے اندر جتنے بھی عربک ورڈز ہیں ان کا معنی ہم آپ کو انگلش میں لکھ دے رہے ہیں انشاءاللہ. قل کا معنی ہوتا ہے تم کہہ دو. قل کا معنی کہہ دو یعنی سے. اس کے بعد کا لفظ ہے انا، جس کا معنی ہوتا ہے بے شک. اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں انڈیڈ. اس کے بعد کا لفظ ہے صلاتی، جس کا معنی ہوگا میری نماز، یعنی مائی پریئر. اس کے بعد لفظ ہے وا، جس کا معنی ہوگا اور اینڈ. اس کے بعد کا لفظ ہے نسکی، جس کا دو معنی ہو سکتا ہے. مفسرین نے اس کے کچھ لوگوں نے اس کا معنی بتایا ہے لفظ نسکی کا کہ میری قربانی، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے میری عبادت. اس میں مفسرین کا دو قول ہے، تو ہم دونوں معنی لکھ رہے ہیں. مائی ورشپ یا مائی سیکریفائسز، میری قربانیاں، مائی ورشپس. اس کے بعد کا لفظ ہے محیا، جس کا معنی ہوگا میری زندگی. یا میرا جینا، مائی لیونگ یا مائی لائف. اس کے بعد کا لفظ ہے مماتن، جس کا معنی ہوگا میرا مرنا یا میری موت، مائی ڈائی، مائی ڈیتھ. اس کے بعد کا لفظ ہے للہ، اس کا معنی ہوگا اللہ کے لیے، اور اللہ. اس کے بعد کا لفظ ہے ربن، جس کا معنی اردو میں ہم لوگ کرتے ہیں رب، اور انگلش میں اس کو لارڈ بھی کہتے ہیں. اس کے بعد ہے العالمین، جس کا معنی ہوتا ہے بہت سی دنیا، بہت سی دنیا. انگلش میں کہہ سکتے ہیں دا ورلڈس. اس کے بعد لفظ ہے لا، جس کا معنی ہوتا ہے نہیں، ناٹ یا نو. اس کے بعد کا لفظ ہے شریکن، اس کا معنی ہوتا ہے ساتھی یا پارٹنر. اس کے بعد ہے لہو، اس کا معنی ہوتا ہے اس کے لیے یا اس کے پاس ہے. ہی ہیز یا پھر اس کے لیے فار ہم. اس کے بعد کا لفظ ہے بذالک، جس کا معنی ہوگا اس وجہ سے، فار دس اور دیٹ. اس کے بعد کا لفظ ہے امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے. انگلش میں کہہ سکتے ہیں
I have been ordered. اس کے بعد ہے انا، جس کا معنی ہوتا ہے میں، یعنی آئی یا می. اس کے بعد کا لفظ ہے اول، جس کا معنی ہوتا ہے پہلا یعنی فرسٹ. اس کے بعد لفظ ہے المسلمین، جس کا معنی ہوتا ہے مسلمان. انگلش میں کہہ سکتے ہیں دا مسلمس. عالمین کا معنی ہے کئی دنیا، دا ورڈس. کا نوٹ کر لیا سب. اب آئیے دیکھیں ہم ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی یا میری عبادت اور میری زندگی اور میری موت اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام دنیا کا رب ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی پارٹنر یا اس کا کوئی بھی برابر نہیں ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا میں سب سے پہلا ہوں تم میں سے. اس آیت کے ذریعے سے ہم کو دونوں باتیں معلوم ہوئی. یہ دو آیتیں ہیں اور ہم کو دونوں باتیں معلوم ہوئی ان دونوں آیتوں سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت، ان دونوں آیتوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل یہ صاف صاف بتا دیا کہ دیکھو یہ لوگوں کو آپ بتلا دیجئے کہ میری عبادت ہو یا میری پوری زندگی ہو یا میری موت جب بھی آئے گی وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی. یعنی توحید پر میری زندگی ہوگی اور توحید پر ہی میری موت ہوگی. اور اس کے بعد ایک بات اور بھی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی پر مجھ کو رہنا ہے. یہی حکم ہے میرے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے بھی، اور میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ماننے والا تم میں سے سب سے پہلا آدمی ہوں. تو اس لیے ہم اور آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. ہم اپنی زندگی میں اپنی خوشحالی کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بہن بھائی، اپنے بیوی کے لیے جو کچھ بھی کوشش کر رہے ہیں ان میں سب سے اچھی کوشش یہ ہے کہ ہم لوگوں کو توحید کے بارے میں بتا دیں. ہم لوگوں کو ان کو توحید کے بارے میں بتا دیں اور شرک سے ان کو آگاہ کر دیں، اور اپنے بعد وصیت کر کے جائیں کہ اپنے بعد لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو یہ بتا کر جائیں کہ تم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا مت کرنا، کبھی بھی کمپرومائز مت کرنا، اور شرک کے راستے پر کبھی مت جانا، چاہے اس میں کتنی دولت کیوں نہ ہو تمہارے لیے، یا دنیا کے تمہارے لیے بہت بڑی عزت کیوں نہ ہو دنیا کے لوگوں کی طرف سے، لیکن اس راستے پر کبھی مت جانا. یہ ہے وصیت کرنے کے لیے ایک اہم چیز. تو اس پوائنٹ کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں. آئیے اس کے بعد میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کروں گا، لیکن وہ چھوٹی سی بات بہت بڑی بھی ہے. ابھی آپ کے سامنے جیسے کہ قرآن کی بہت سی آیتیں اس کلاس میں آئیں دلیل کے طور پر، اور ان کے ورڈز کا معنی ہم نے آپ کو لکھایا، اور اس کے بعد ٹرانسلیشن ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کا یہ ٹرانسلیشن ہے، اس کی یہ میننگ ہے. تو اس بات کو یاد رکھیں ہمیشہ کہ جیسے دوسری زبانوں کے گرامر ہیں ویسے ہی عربی زبان کا گرامر بھی ہے، اور تھوڑا مشکل بھی ہے، کچھ مشکل بھی ہے دوسری زبانوں کے گرامر سے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا ترجمہ کرنا یہ تھوڑی الگ بات ہے.
صرف ورڈز کو جان کر قرآن کا ترجمہ کرنا پاسبل نہیں ہے. اس لیے بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، آج کا جو دور ہے کافی ترقی ہو چکی ہے. اس میں آپ کے سامنے ایسے بہت سے موبائل پر یا کمپیوٹر ویب سائٹس پر بہت سے ایسی سائٹس ہیں، بہت سے ایسے ایپ ہیں جہاں پر آپ عربک ورڈز کو کنورٹ کر سکتے ہیں دوسری لینگویج کے اندر. تو آپ کبھی بھی اس بات پر یقین کے ساتھ کوشش نہ کریں کہ آپ قرآن کا ترجمہ کسی ایپ سے یا کسی ویب سائٹ سے کنورٹ کر کے لیں. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اور اس بات کو یاد رکھنے کے لیے کہ ترقی کتنی بھی ہو جائے لیکن کتاب و سنت کا جو علم ہے وہ مشین کے ذریعے نہیں لیا جا سکتا، بلکہ اس سے وہ مدد لی جا سکتی ہے کتاب کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے، کسی اور چیز کے لیے، لیکن اس کے لیے آپ کو قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی اپنے گائیڈ کی ضرورت ہے جس کو قرآن کی معلومات ہو. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے، یہ میرے پاس ایک ایپ ہے گوگل ٹرانسلیٹر. اس میں آپ کے سامنے ایک آیت ہے بہت ہی عام طور پر پڑھی جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ. اس کی ایک آیت کا ترجمہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیسے اس نے گوگل ٹرانسلیٹر نے اس آیت کا کیا ترجمہ کیا اور اس آیت کا کیا ترجمہ ہے حقیقت میں. اور اس طرح سے بہت سی آیتوں کا ترجمہ میں نے چیک کیا. ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص ٹرائی کرے کسی ایپ کے تھرو یا کسی اور ذریعے سے کہ وہاں پر وہ اس آیت کو انٹر کر کے اس کا ٹرانسلیشن معلوم کرنا چاہے، لیکن یہ ایسا آپ نہ کریں. ایسا کرنا بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے. میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک آیت کو آپ کے سامنے میں انٹر کر کے اور بتا رہا ہوں کہ اس کا کیا میننگ ہونی چاہیے اور اس ایپ میں کیا میننگ بتائی گئی ہے. اب دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کا ترجمہ آپ دیکھ لیں، پریز ٹو اللہ. الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ گوگل ٹرانسلیٹ نے کیا کیا ہے؟ پریز ٹو بی اللہ لارڈ آف دا ورڈز. آپ دیکھیے اس آیت کا ترجمہ جو صحیح ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ آل پریز از ٹو اللہ لارڈ آف دا ورلڈ. یعنی یہاں پر صرف ایک ڈیفرنس ہوا ہے. ایک ڈیفرنس کیا ہوا ہے کہ گوگل ٹرانسلیٹ نے یہ بتایا ہے کہ پریز ٹو بی اللہ، لیکن ریئل میں اس کی میننگ کیا ہے؟ آل پریز از ٹو اللہ. ایک ڈیفرنس ہوا، چھوٹا سا ڈیفرنس. ابھی اس طریقے سے اگر آپ چیک کرتے جائیں، میں نے بہت سی آیتوں کو چیک کیا ہے تو آپ کو بہت بڑا ڈیفرنس ملے گا. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے کے لیے جو میں ورڈز لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ صرف آپ کو سمجھنے کے لیے. اس سے اگر آپ چاہیں کہ آپ انہی ورڈز کو جوڑ کر مکمل ٹرانسلیشن معلوم کر لیں یا کسی ایپ کے تھرو یا کسی ویب سائٹ کے تھرو، تو یہ پورا ٹرسٹڈ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کسی جو جانکار شخص ہے کرنا ضروری ہے. یہ آپ اچھی طرح یاد کر لیں. اور یہ جو ورڈز میننگ ہے یہ بالکل کریکٹ ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ مکمل ٹرانسلیشن ابھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ صرف ان ورڈز کا معنی جان کر کوئی ترجمہ کرنا اگر شروع کرے گا تو اس میں بہت سی مسٹیک ہوگی جس کو وہ سمجھ نہیں پائے گا، بالکل بھی نہیں سمجھ پائے گا. تو یہ صرف اور صرف آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر لکھ رہے ہیں. باقی ترجمہ وہ ہوگا جو آپ کی بک میں، آپ کے پاس ٹرانسلیشن کی بک ہے، قرآن کا جو بک ہے، یا پھر کوئی استاد جو آپ کو جانکار جو ترجمے کو جانتے ہو وہ کر کے جو آپ کو بتائیں گے، وہی ترجمہ آپ اس کو سیکھیں اور اس کو یاد کریں. اچھا، اب دوسرا ایک پوائنٹ اور بھی ہے
اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے ایک بات آئی تھی اور اس پر ہمارے دو ساتھیوں کی طرف سے تھوڑا سوال بھی آیا تھا، اور وہ بات یہ ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے 3 پوائنٹ بتائے تھے اور اس سے پہلے 4 پوائنٹ بتائے تھے، اب انشاءاللہ وقت رہے گا تو ایک مرتبہ ہم ان ساری چیزوں کو ایک بار جمع کریں گے ریویژن کے طور پر انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے جو 3 پوائنٹ آپ نے سیکھے تھے، پہلا ان میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ شرک سے بچنا ضروری ہے، اور تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ کس سے ہم قریبی دوستی کر سکتے ہیں، الولا، اس کے بارے میں آپ نے سیکھا تھا کہ ہم کس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں آئی تھی جس کے اندر شاید کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس پر غور کریے گا اور آپ کو یہاں سے ایک رہنمائی ملے گی کہ ایک مسلمان کو دلی محبت کس سے رکھنی چاہیے اور دلی نفرت کس سے رکھنی چاہیے۔ اس بات کے لیے سمجھنے کے لیے آپ کو رہنمائی ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے کہا اور اس وقت کو یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ بے شک میں الگ ہوں، میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو، الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، سوائے اس ذات کے جس نے مجھ کو پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھلائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رہنے والی بات بنا دیا ان کے بعد بھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو باقی رہنے والی بات بنایا ان کے بعد بھی شاید کہ لوگ اپنے غلط کاموں سے لوٹ آئے۔ یہ پہلی دلیل ہے آپ کے سامنے جو میں نے پڑھی ہے۔ اب دوسری آیت، اور یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے، سورۃ الممتحنہ کی 4 نمبر کی آیت، سورۃ الممتحنہ کی 4 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، سورۃ المؤمنہ آیت نمبر 4، چوتھی آیت ہے سورۃ المؤمنہ کی۔ اس آیت پر غور کریں، ہاں مسٹیک ہو گئی، ممتحنہ مسٹیک ہو گئی، ممتحنہ کی 4 نمبر کی آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، اور ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات یہ بتلا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر صرف 2 نبیوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کے اندر تمہارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے۔ صرف 2 نبیوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے جہاں تک میری معلومات ہے، ایک تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ نے صرف 2 نبیوں کے بارے میں قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ تمہارے لیے ان کے اندر آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ایک گائیڈنس ہے تمہارے لیے خاص طور پر۔ اب یہ آیت وہی ہے سورۃ الممتحنہ کی 4 نمبر کی آیت۔ ترجمہ دیکھیے اس آیت کا، اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کے اندر اور ان لوگوں کے اندر جو ان کے ساتھ تھے، یعنی ان کے صحابہ کے اندر، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ رہنے والے ان کے صحابہ جو مومنین تھے، اول المؤمنین ان کے وقت کے۔ اذ قالوا لقومہم، جبکہ ان لوگوں نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ کے ان کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے جبکہ کہا اپنی قوم سے انا براء منکم، بے شک ہم سب تم سے الگ ہیں، انا براء منکم، یہ جو براء کا لفظ ہے اور اس سے پہلے کی آیت میں جو لفظ آیا تھا براء، ان دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، یعنی دونوں کا معنی جو اصل میں نکلا ہے اوریجن وہ ایک ہی ہے، با را حمزہ، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے الگ ہو جانا، لیکن جو لفظ ہے اس میں تھوڑا ڈیفرنس ہے۔
اللہ نے کہا کہ ان کے ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ کے لوگوں نے کہا اپنی قوم سے بے شک ہم سب تم سے الگ ہیں یعنی بری ہیں، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان تمام چیزوں سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کفرنا بکم ہم تمہارا کفر کر رہے ہیں، یعنی ہم تمہاری ان غلط باتوں کا انکار کر رہے ہیں، ہم تمہارا ان باتوں سے جو تمہارا تعلق ہے غیر اللہ کی عبادت سے اس سے ہم کفر کر رہے ہیں، ہم اس کا انکار کر رہے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اور ظاہر ہو چکی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت، اور ظاہر ہو چکی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور نفرت۔ اس کا معنی اگر کوئی غیر مسلم شاید آپ کو اگر غلط بتانا چاہے تو سورۃ الممتحنہ کی 4 نمبر کی آیت کا ترجمہ میں کراتا ہے، ایک مرتبہ پھر سے شروع کرتے ہیں۔ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ اللہ تعالیٰ نے کہا یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تھے لوگ، ان کے صحابہ، ان میں بہترین نمونہ ہے۔ اذ قالوا لقومهم جبکہ ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم بے شک ہم سب تم سے بری ہیں، ہم تم سے الگ ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ اور ان تمام چیزوں سے الگ ہیں جن کی تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، کفرنا بکم ہم نے تمہارا انکار کر دیا یا ہم تمہاری باتوں کو کنڈیم کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے بیچ میں دشمنی اور نفرت ہمیشہ کے لیے، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ یہاں تک کہ تم صرف ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اس آیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی صحابہ کے اندر ہمارے لیے آئیڈیل چھوڑا ہے کہ ان پر غور کرو، ان کی زندگی پر تو تم کو سیکھنے کو ملے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ نے کہا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کو شروع کیا تو کیا ہوا؟ آپ نے حق بات کو بتایا، چاہے آپ کے ساتھ اس وقت ایک آدمی، 2 آدمی، 3، 4، 5 تعداد کتنی کم تھی، لیکن آپ نے اس کی فکر بالکل بھی نہیں کی کہ میرے ساتھ 2 آدمی ہیں، 3 ہیں، سپورٹ میں 4 ہیں کہ 5 ہیں۔ اگر حق ہے تو اس کی کوئی پرواہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ یہاں تک کہ مکہ کے کافروں نے آپ کو بہت کچھ لالچ بھی دیا کہ آپ یہ لے لو، آپ اس دعوت کو چھوڑ دو۔ اس دعوت سے کیا نقصان ہوگا کہ رشتہ داری میں فرق پڑ جائے گا، بھائی بھائی سے دور ہو سکتا ہے، باپ اور بیٹے میں رشتہ کمزور ہو سکتا ہے، چچا بھتیجے کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے، دوست دوست سے دور ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو نہیں چھوڑا۔ کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ اس دعوت سے اگر کوئی الگ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جس کے ساتھ توفیق ہوگی اس کو صحیح راستہ مل جائے گا، اور جو اپنے نفس کی پیروی کرے گا وہ خود الگ ہوگا۔ اسلام کسی کو الگ نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں پر جو دشمنی والی بات کہی ہے، نفرت والی بات کہی ہے، اس کا تعلق کسی کی ذات سے بالکل نہیں ہے۔ یعنی اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ ایک غیر مسلم ہے اس کی ذات سے نفرت کرو، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اس کے اندر جو شرک ہے اس شرک سے تم کو نفرت ہونی چاہیے، اس شرک سے دشمنی ہونی چاہیے، اس غیر مسلم سے دشمنی نہیں کرنا ہے۔ اگر غیر مسلم سے دشمنی آپ کر لیں گے تو آپ اس تک اسلام کی دعوت کو کیسے پہنچا پائیں گے؟ آپ کو شرک سے اتنی نفرت ہونی چاہیے کہ آپ جب شرک کہیں دیکھیں، کوئی بھی کر رہا ہو، اگر آپ کا ریلیشن والا بھی کر رہا ہو تب بھی آپ کو نفرت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آپ کا دوست کوئی غیر مسلم کر رہا ہو تب بھی آپ کو نفرت ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو بات کہی ہے
ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر مسلم اس کو بدل کر آپ کے سامنے پیش کرے کہ اسلام نفرت پھیلاتا ہے، اسلام لوگوں میں دشمنی پیدا کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس ذات نے پوری کائنات کو پیدا کیا اس کے ساتھ اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو اس سے زیادہ نفرت والا کام دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ہمیں اس کام سے نفرت ہے، ہمیں شرک سے نفرت ہے سب سے زیادہ، اور جو بھی شرک کرے گا اور اپنی بات سے توبہ نہیں کرے گا ہم اس سے بھی نفرت کریں گے اس کام کی وجہ سے، اور اس کو اسلام کی طرف لانے کے لیے کوشش کریں گے۔ دو آیتیں آپ کے سامنے میں اور پڑھ رہا ہوں، اسی موضوع سے تعلق رکھتی وہ دو آیتیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ ہی کی وہ دو آیتیں اور بھی ہیں، 8 اور 9 نمبر کی آیتیں، سورۃ الممتحنہ 8 اور 9 نمبر کی آیتیں۔ اللہ نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ آیت کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن لوگوں نے یعنی جن غیر مسلموں نے تم سے دین کے بارے میں قتال نہیں کیا، تم سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، تم سے کوئی جنگ نہیں کی، اور نہ انہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، اللہ تعالیٰ تم کو ان کے ساتھ اچھائی کرنے اور ان کے ساتھ انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ پھر سے سن لیں۔ اللہ نے کہا جن غیر مسلموں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کیا، قتال نہیں کیا، تم سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا دین کے بارے میں، اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، تو اللہ کہہ رہا ہے تم کو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا، اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بات سے منع کرتا ہے کہ تم ان کے ساتھ پورا انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ اس آیت میں آپ کو انشاءاللہ جواب ملے گا۔ اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو ان کافروں سے دلی دوستی یا محبت رکھنے سے منع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو ان کفار سے دلی محبت رکھنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے قتال کیا، جھگڑا کیا، اور تم کو تمہارے گھروں سے نکال دیا، اور تمہارے نکالنے پر کھل کر سامنے آئے، تمہاری مخالفت کیا۔ جو بھی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ان سے دوستی کرے گا وہی ظالم ہے۔ تو اس آیت سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ نے ان دونوں آیتوں میں سورۃ الممتحنہ کی 8 اور 9 نمبر کی آیتوں میں کفار کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ وہ کفار جو اسلام کو نہیں مانتے لیکن مسلمانوں کو تکلیف دینے کی کوشش نہیں کرتے تو ان کو بھی تکلیف نہیں دیں گے، لیکن اگر وہ شرک کر رہا ہے تو اس کے شرک سے نفرت کرنی ہے، اس کے غلط کام سے نفرت کرنی ہے، لیکن اس کو تکلیف کچھ نہیں دینا ہے۔ لیکن دوسرے وہ کفار ہیں جو شرک پر بھی ہے اور مسلمانوں کو مسلسل تکلیف دے رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم بھی کر رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے تم ان سے بدلہ لو، تم ان سے بدلہ لے سکتے ہو۔ اور اگر ایسے کفار جو کہ مسلمانوں کو تکلیف دے رہے ہیں اگر ان سے کسی نے دوستی کیا تو وہ خود ظالم ہے، وہ مسلمان خود ظالم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو آیتیں ہیں اور اس سے پہلے کی دونوں آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، تو ان 4 آیتوں سے اور وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے دلیل کے طور پر لکھا تھا سورۃ المجادلہ کی 22 نمبر کی آیت، ان 5 آیتوں کو جب ہم ملاتے ہیں تو ہم کو نتیجہ یہ ملتا ہے کہ شرک کرنے والوں سے اللہ رب العالمین نے ہم کو آگاہ کیا ہے کہ ان کے شرک سے تمہیں نفرت ہونی چاہیے، تم ان کو دعوت دو،
لیکن شرک سے تمہیں نفرت ہونی چاہیے، اور وہ نفرت کھل کر ہونی چاہیے۔ تم صرف ان کے ایسا نہ کرو کہ تم ان کے پیٹھ پیچھے نفرت کرو، اور جب وہ تمہارے سامنے آئے تو تم ان سے بہت اچھے تعلقات بناؤ۔ ان کو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ ہم غلطی پر ہیں، ہم غلطی کر رہے ہیں، ان کو احساس ہونا چاہیے تمہارے برتاؤ سے، تمہارے ٹریٹمنٹ سے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، ہمیں اس کام سے نفرت ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ کے لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں تمہارے اس کام سے نفرت ہے، اور جب تک تم اس کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، یہ نفرت کی دشمنی ایسے ہی رہے گی۔ تو ان تمام دلائل سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور میری آپ سے بہت ہی ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ ان آیتوں کا مطالعہ ضرور کریں، جو میں نے آپ کو لکھوائی ہے، نوٹ کرائی ہے، ان آیتوں کا آپ مطالعہ ایک مرتبہ ضرور خود سے بھی کریں۔ اب آئیے ہم ابھی تک کا جتنا بھی ہم نے یہاں پر جتنے بھی کلاس ہوئے، تقریباً 3 یا 4 یا 5 کلاس ہوئے، ان کلاسوں میں ہم نے ابھی تک جتنا کچھ سیکھا ہے ہم ایک مرتبہ ان کا ریویژن کرنا چاہ رہے ہیں، اور تاکہ ہم سب کے ذہن میں وہ باتیں تازہ رہیں، فریش رہیں، اور ہم ان باتوں کو کبھی بھی مت بھولیں۔ تو ایک کنفیوژن بھی ہے تھوڑی۔ سب سے پہلے جب کلاس شروع ہوا تھا تو میں نے آپ کے سامنے 4 پوائنٹس بتائے تھے، اس کے بعد 3 پوائنٹس بتائے تھے، پھر اس کے بعد 1 پوائنٹ بتایا، اور اس کے بعد تقریباً بات یہاں تک ختم ہو گئی، اور آج 1 پوائنٹ اور بتایا ہم نے آپ کے سامنے۔ تو آئیے ہم سب کو جمع کرتے ہیں ایک ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ کہ ابھی تک ہم نے کیا سیکھا، اور اس کو کیسے یاد کرنا ہے، کس طرح سے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ 4 پوائنٹ سب سے پہلے کلاس میں آپ نے پڑھے تھے کہ علم حاصل کرنا، اور اس کے بعد اس علم پر عمل کرنا، اور اس کے بعد اس کی طرف لوگوں کو بلانا، دعوت دینا، اور اس کے بعد اس دعوت کے اوپر صبر کرنا، اس پر رکے رہنا۔ تو یہ 4 جو پوائنٹس آپ نے پڑھے تھے، آپ کو یہ باتیں یاد ہوں گی۔ تو یہ 4 پوائنٹس کیسے ہیں، ان کا بیس کیا ہے؟ تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں خلاصۃ الدین۔ دین کو اگر ہم بہت کم لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یہ ہے خلاصۃ الدین۔ یہ 4 باتیں ہیں پورے دین کو مختصر، بہت ہی کم لفظوں میں سمجھنے کے لیے۔ یہ 4 باتیں پورے دین کی بنیاد ان 4 باتوں پر ہے سمجھنے کے اعتبار سے۔ ورنہ اگر آپ کہیں گے اسلام کی 5 بنیادیں تو وہ تفصیل ہے، اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، اسلام کے 5 پلر ہیں، وہ تفصیل ہے۔ ایمان کے 6 ارکان تفصیل ہے۔ یہ مکمل دین کے اندر ہمیں کیا بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے پورے دین کا خلاصہ۔ یعنی سب سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ہے، پھر اسی علم پر عمل کرنا ہے، پھر اسی علم کی طرف لوگوں کو دعوت دینی ہے،
پھر اس دعوت میں جو بھی مشکل، پریشانی، مصیبتیں، تکلیفیں، ٹربلز، کوئی بھی جو تکلیف آئے گی اس پر صبر کرنا ہے۔ یہ 4 پوائنٹس جو ہیں وہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ اب اس کے تفصیل میں آپ جائیں گے تو پھر بہت کچھ ہے جو آپ بھی جانتے ہیں کہ جتنی تفصیل آپ کو معلوم ہے وہ سب اسی کے انڈر میں آپ کے سامنے آئے گی۔ جو پہلا پوائنٹ ہے ان 4 پوائنٹس میں سے، اس کو 3 باتوں سے جوڑنا ضروری ہے۔ یعنی ہمیں جو علم حاصل کرنا ہے وہ ان 3 چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، اس کے رسول یعنی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کرنا ہے، اور اس کے دین یعنی اسلام کے بارے میں ہم کو علم حاصل کرنا ہے۔ اب یہ 4 پوائنٹس کے بعد یہ ہم نے آپ کو جو بتایا ہے کہ یہ 3 باتوں کا علم حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد کا جو کلاس آیا تھا اس میں ہم نے آپ کے سامنے 3 پوائنٹس بتائے تھے، جس کو ابھی ایکسپلین کرتے ہوئے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، شرک سے بچنا، اور اس کے بعد دوستی، دلی دوستی ہے، دلی محبت کس سے کرنی ہے۔ تو یہ 3 جو پوائنٹس آئے تھے ان کا تعلق انہی 3 چیزوں سے، یعنی ان 3 پوائنٹس کا تعلق انہی 3 چیزوں سے ہے جن کا علم لینا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اللہ کے بارے میں وہ پوائنٹ تھا شرک چھوڑنے کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اور دین کے بارے میں یہ پوائنٹ ہے الموالات، قریبی دوستی، دلی دوستی، اس کا تعلق اس تیسرے پوائنٹ سے ہے۔ یہ آپ میں سے کوئی نوٹ کر رہے ہیں کیا اس کو؟ ان سب کے بعد آپ نے یہ سیکھا ملت ابراہیم اور الحنیفیت جس کو کہتے ہیں یہ کیا ہے، آپ نے اس کا معنی سیکھا۔ اور یہی ہے ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اور تمام نبیوں کا جو دین تھا وہی ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دین تھا۔ تمام نبیوں کا ایک ہی دین تھا، اور اس کو دوسرے لفظ میں ہم کہہ سکتے ہیں الحنیفیت۔
اور پھر آج کے درس میں آپ نے یہ سیکھا ایک لاسٹ پوائنٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کاموں کا حکم دیا ہے ان میں سب سے ٹاپ پر جو کام ہے وہ ہے توحید۔ اور سب سے بڑا وہ کام جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ ہے شرک۔ باقی انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا تعلق توحید سے ہے، اور جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کا تعلق شرک سے ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں ان کا تعلق شرک سے ہے، اور جتنے بھی نیک کام ہیں ان کا تعلق توحید سے ہے۔ اوپر والا یہ عربی میں ارفع الاعمال التي امر اللہ بها التوحید، یعنی سب سے اوپر وہ عمل جس سے اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا ہے ان میں سب سے اونچا عمل توحید ہے۔ واکبر الاعمال التي نهى اللہ عنها الشرک، اور جن اعمال سے اللہ نے منع کیا ہے ان میں سب سے بڑا شرک ہے۔ اور ایک آخری بات جو میں نے ابھی کہی ہے اس کو ریپیٹ کر کے اپنی بات ختم کروں گا، اور انشاءاللہ اگلے درس سے ہم نے جو 3 پوائنٹس ابھی تک مین پڑھے ہیں، علم جن کے بارے میں لینا ہے، اللہ کے بارے میں، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں، اب ہم اس کی مکمل تفصیل پڑھیں گے۔ ابھی تک ہم نے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ہمارے دین اسلام کے بارے میں جتنا بھی کچھ ابھی سیکھا ہے وہ مختصر تھا، وہ ڈیٹیل نہیں تھی۔ اب انشاءاللہ ہم تھوڑی ڈیٹیل آپ کے سامنے ایک ایک پوائنٹ کی کئی ڈیٹیلیں ہیں جو تفصیل ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ الگ الگ درس میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو ابھی تک تو جتنا بھی کچھ آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب الاصول الثلاثہ کی روشنی میں آ رہا ہے، لیکن کچھ باتیں تھوڑی الگ سے بھی تفصیل میں آپ کے سامنے اپنی بھی طرف سے لا رہا ہوں اس میں، اور 1-2 درس انشاءاللہ اور بھی کچھ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں جو میں الگ سے اس میں شامل کروں گا انشاءاللہ، لیکن اسی کتاب کی روشنی میں انشاءاللہ۔ بس آخر میں یہی کہوں گا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن ہر گناہ اس کا تعلق شرک سے، ہر گناہ جو بھی انسان کرتا ہے اس کا تعلق شرک سے، اور ہر طرح کی نیکی جو انسان کر سکتا ہے اس کا تعلق توحید سے۔ کوئی بھی نیک عمل، مثال کے طور پر کوئی صدقہ کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے، توحید۔ اگر اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، شرک۔ دنیا میں یہی 2 چیزیں ہیں صرف، ایک جس کو اللہ پسند کرتا ہے توحید، اور ایک جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے شرک۔ ہر گناہ کا تعلق شرک سے، اور ہر نیک عمل کا تعلق توحید سے۔ یہی بیس ہے اس دنیا کے اندر انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا، یہی بیس ہے، اور اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور خاص طور پر توحید کی اہمیت کو اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شرک
کی خطرناکی کو اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح باتوں پر، اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔